اسی چیز کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. ہم یہ ایک اور حلقہ ہے, ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ شہر کا حلقہ ہے, میرپور کا حلقہ LA3 سٹی. یہاں پر بھی بڑا کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہاں پر بحث سلطان محمود چودھری سابق جو صدر تھے مرحوم, ان کے فرزند ہیں یاسر سلطان, وہ اس وقت انتخابی میدان میں کودے ہوئے ہیں. الیکشن کمپین بڑی اچھی کی ہے انہوں نے, لیکن زیادہ ان کو بڑی ٹکر دی جا رہی ہے اس وقت. پارٹی کے اندر سے ہی ان کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے. پارٹی کے اندر سے ہی ایک معیز مجید آزاد امیدوار اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو یہ صورتحال ان کے ساتھ بھی وہاں پر ہو رہی ہے. تو جو معیز مجید ہیں, قاسم مجید کے بھائی, وہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 7 ماہ سے جو میرپور کی انتظامیہ ہے, انتظامیہ کے جو امور ہیں وہ سارے وہ لک آفٹر کر رہے تھے. تو اس مرتبہ کافی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے معیز مجید کی طرف سے یاسر سلطان کو, اور چودھری سعید بھی الیکشن میں اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ان کو بھی ایک طرف سے کافی مشکلات کا سامنا ہے. جو ایک تسلیم عارف ہیں, وہ IPP کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. مسلم لیگ ان کے بڑے تگڑے امیدوار ہیں, 6 سے 7 ہزار ووٹ لے سکتے ہیں. تو بڑا ٹف مقابلہ ہے اس وقت میرپور کا, یہ جو تیسرا حلقہ ہے یہاں پر بھی. تو یہ جو صورتحال ہے حلقوں کے حوالے سے, حلقہ وائز, تو یہ ہم پہلے بھی ناظرین کو بتا چکے ہیں. اور اس وقت جو پولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اس وقت ڈڈیال, چکسواری, میرپور, کھڑی, برنالہ, سمانی اور جو شہر کا علاقہ ہے وہاں پر پولنگ بالکل سموتھ چل رہی ہے. کوٹلی میں ایک دو جگہوں پر کچھ مسائل سامنے آئے ہیں. کچھ جو چودھری یاسین ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, اس پر بھی انہوں نے بتایا ہے. تو کوٹلی میں بھی ایک دو حلقوں کے علاوہ تمام جگہوں پر جو پرامن پولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو کمشنر ہیں ڈویژن کے طاہر ممتاز, انہوں نے ایک پریس ٹاک بھی کی ہے, میڈیا ٹاک بھی کی ہے. انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہ کیا ہے میڈیا کو, جو اس وقت اچھا زیادہ میڈیا کے بڑے لوگ ہمارے اسلام آباد سے بڑے رپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں. تو وہ لمحہ بلمحہ وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں. تو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو طاہر ممتاز ہیں, انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اور میڈیا کو انہوں نے آگاہ کیا ہے جو اس وقت سیکیورٹی صورتحال ہے. کنٹرول روم بنائے گئے ہیں. زیادہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہماری جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں سمانی کے کلیم عباس, ان سے بات ہوئی. انہوں نے سمانی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا ہوا ہے جہاں پر اس پورے حلقے کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. پھر جو طاہر ممتاز ہیں اور ساجد اسلم ہیں جو ڈپٹی کمشنر ہیں اس وقت میرپور کے, جو سینٹرلائز جو بنایا گیا ہے جو کنٹرول روم اس پورے الیکشن کے جو صورتحال ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے, تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں طاہر ممتاز جو کہ کمشنر ہیں. تو اچھے انتظامات ہیں, مانیٹر بھی, کوارڈینیشن بھی آپس میں. الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں وہ گاہے بگاہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں, صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی. بس موسم کیسا ہے؟ مانسون ہے جیسے پنجاب میں, وفاقی دارالحکومت میں مختلف جگہ پہ بارشیں ہوئی. آج تو یہاں پر خیر بڑی تیز دھوپ ہے, اسلام آباد میں گرمی ہے, ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ بھی ہے. تو آزاد کشمیر کے الیکشنز پہ بھی جیسے ملتوی کی جب بات ہوتی تو کہتے تھے مانسون کی بارشوں کی نظر کریں گے ان الیکشنز کو. تو آج موسم وہاں پر کیسا ہے کہ لوگ آرام سے نکل سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں موسم میں؟ زاہدہ موسم یقیناً مونسون ہے, بارشیں ہیں, کئی جگہ پہ بارش ہوتی ہے, کئی جگہ پہ موسم خشک ہو جاتا ہے. لیکن الیکشن میں بارشوں کے حوالے سے بہت کم تھا رجحان. لیکن جو بارشیں ہیں اس وقت اس کے حوالے سے جو پہاڑی علاقہ ہے, جو کوٹلی کا جو علاقہ ہے, جس طرح ہم پہلے اپنے ناظرین کو اس کا جغرافیہ بتا چکے ہیں کہ کوٹلی میں چونکہ پہاڑوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے تو کوٹلی میں کئی جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے اور وہ افیکٹ نہیں کرے گی اتنا. اس وقت تھوڑی بارش تو افیکٹ نہیں کرے گی, مطلب اگر کہیں زیادہ مسلسل بارش ہو وہ کہیں افیکٹ کر سکتی ہے. ویسے اوور آل موسم آج اسلام آباد میں بھی کلیئر ہے, میرا خیال پورے پاکستان میں آج کلیئر ہے. 1-2 دن تو موسم, اس کے بعد ہی مانسون کی بارشوں کا دوبارہ آغاز ہوگا. تو ان کے موسم بھی آج کلیئر ہے. جن کو لگ رہا تھا کہ شاید موسم ہی آزاد کشمیر کے الیکشن میں رکاوٹ بنے گا, وجہ بنے گا, تو ان سب کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں. موسم بھی ٹھیک ہے, سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہیں, لوگ پراپر نکل بھی رہے ہیں, بڑے پرسکون, بڑے سموتھلی الیکشنز ہو رہے ہیں.